اجوا کھجور کے بارے میں اسلام میں کیا خصوصیت ہے اس کی؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص صبح سویرے نار پیٹ اجوا کے ساتھ کھجور کے ساتھ دانوں کو ساتھ کھجور کو اگر کھاتا ہے تو اس دن کوئی زہر یا کوئی جادو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، جس کی صحت میں ذرا بھی شک نہیں۔ اب آج بعض لوگوں کو جن کو قرآن یا حدیث میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے غلط معنی نکالتے ہیں، یا اور آسانی کے ساتھ ان حدیثوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس حدیث کو بھی ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہے، زہر بھی اثر نہیں ہوتا اور جو ہے جادو بھی اثر نہیں ہوتا۔ اچھا میں زہر لا کر دیتا ہوں، کھاؤ نا تمہیں پیو نا تمہیں، دیکھیں گے۔ یہ بیوقوفی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ کہہ دیا ہے اس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ ہم ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہی ایمان کی علامت ہے۔ ورنہ آدمی اپنے دماغ میں آئے تو مانے اور اپنے دماغ میں نہیں آئے تو نہیں مانے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس آدمی اس کے ایمان میں شک ہے۔ جیسے اس کو جو حدیث سمجھ میں آئی کہ یہ اس کے دین کے اس کے سمجھ کے خلاف ہے، اس کو وہ انکار کر رہا ہے، اس کو ریجیکٹ وہ کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ یہ وہ کون سا دین ہے؟ بہت سارے لوگوں کو حدیث قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، منکرین حدیث ہیں، پورے حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ تو منکرین حدیث نعوذ باللہ علماء نے کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں شک کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ ایک پوسٹ مین ہیں جو قرآن کریم کو پوسٹ کی طرح لا کر دے کر چلے گئے۔ نہ آپ نے سمجھایا اور نہ آپ کے دین پر عمل ہوا، یہ سب کام آپ نے نہیں کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا کیا مقام ہے؟ تو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو ٹکرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو حدیثیں آپ نے بتائیں، آپ نے کہیں ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، میرے بعد ایسا ہوگا، زمانہ ایک ایک کر کے پوری طریقے ثابت کر دیا، اور آپ نے جو بھی باتیں بتائی وہ سچ نکلی۔ سائنس کا زمانہ نہیں تھا 1400 سال پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مکھی اگر کسی کے پانی میں گر جائے تو اس کو ڈبو، پانی میں ڈبا کر اس کو پھینکو، کیونکہ ایک پکوٹے میں اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں اس کا شفا ہے، اس کا علاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نہیں تھی جی، اتنا میڈیکل ترقی نہیں کیا تھا۔ آج سائنس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں علاج ہے، اور مکھی جب گرتا ہے تو اس پر میں کو سب سے نیچے پہلے رکھتا ہے جس پر میں بیماری ہے۔ مکھی جب پانی میں گرتا ہے تو وہ پر سب سے نیچے ہوتا ہے پانی میں جس میں بیماری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیز علماء نے کتاب لکھی ہے حدیث اور سائنس کے نام پر، 3 ولیوم میں 3 جلدوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز، واقعات دیکھ لیجئے، تاریخ دیکھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ 30 سال تک میرے بعد خلافت نبوت کے طریقے پر ہوگی، ہوئی نہیں ہوئی؟ ابوبکر، عمر اور عثمان اور علی اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے، پورا ملا کر 30 سال۔ 30 سال آپ نے کہا کہ 30 سال میرے بعد خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی، ہوا۔ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ 2 بڑے جماعت مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کرے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ان کی حکومت تھی مکہ مدینہ حجاز میں، اور ادھر سیریا میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔
دو حکومت الگ الگ. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ گورنمنٹ آپ ہی رکھ لیجئے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ امت میں اختلاف رہے, سب مل کر زندگی گزاریں گے. حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ یہ شہید ہوں گے. عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ شہید ہوں گے. احد کے پہاڑ میں بیٹھے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں. احد کا پہاڑ ہلنے لگتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احد خاموش رہو, احد خاموش رہو, تمہارے اوپر ایک نبی بیٹھا ہے, ایک صدیق بیٹھا ہے, اور دو شہید بیٹھے ہیں. کون دو شہید؟ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما. تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث, ایک ایک واقعہ سچ ہو کر رہا. کوئی ہے بتا سکتا ہے؟ آج جو حدیثوں کو چھٹلاتے ہیں اور ان کو جو دماغ میں نہیں آتا ہے اس کو چھٹلاتے ہیں, یہ دین سے نکلنے کی بات ہے, گمراہی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیے, صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑیے. اگر صحابہ نے دین کو نہیں سمجھا ہے تو آج کا 1400 سال کے بعد کوئی دین کو سمجھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, گمراہی کی بات ہے. ایسے فتنوں اور گمراہیوں سے دور رہیں, اور جو قرآن اور حدیث جو صحابہ کا طریقہ ہے اس کو مضبوطی سے تھام میں. یہی دین ہے, یہی راستہ ہے جس پر چل کر انشاءاللہ جنت مل سکتی ہے. ورنہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو سوائے دوزخ کے اور کچھ نہیں ملے گا. سحقن سحقن لمن بدل وغیر دینی کہا جائے گا. جی دور ہو جا, دور ہو جا وہ لوگ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا ہے. یہ سب جو ہے شیطان کے دعوت دینے والے ہیں, شیطان کے راستے کی طرف دعوت دینے والے. حق میرے بھائیوں یہ بہت ہی کم ہے اور بہت گراں ہے لوگوں کے لیے, لیکن اسی میں چل کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا. قرآن میں ہمیشہ کہا ہے کہ حق کے ماننے والے کم ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق پر زندہ رکھے اور حقی پر موت دے. آمین ارحم الراحمین. والحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.